نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. كان الشيخ مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس الدهلوي رحمه الله تلميذا للشيخ محمود حسن الديوبندي نور الله مرقده، رئيس المدرسين بدار العلوم ديوبند، وكان عالما صالحا متدينا. استهدف الشيخ من خلال تأسيس جماعة التبليغ توجيه المسلمين في إنحاء العالم إلى العمل بالشريعة المطهرة. تمسكت الجماعة بهدفها الرفيع وواصلت مسيرها بجهد وإخلاص كاملين، ولهذا نالت قبولا عالميا لصحة معتقداتها ووسية أسلوبها، ولله الحمد والشكر. تسعى الجماعة من حيث المجموع وراء دعوة العامة إلى التوحيد والأوامر الشرعية وإشاعة الأمن والسلام باستثناء بعض الخلافات. نقدر المجهودات التي بذلتها الجماعة لتحقيق أهدافها العالية الرفيعة، ونسأل الله تعالى الدوام والاستمرار، ونطالب المملكة العربية السعودية بإعادة النظر في الحكم الحالي حول جماعة التبليغ ورفع الحظر عنها على المستوى الوطني، وادخار جهدها في التعاون مع هذه الجماعة الحقة التي تهتم بإشاعة الدين المتين وتبليغها. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمہ اللہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے شاگرد تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک، صالح اور متدین عالم تھے. آپ کے پیش نظر تبلیغی جماعت کے قیام کا مقصد مسلمانان عالم کو دین پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کرنا تھا. بحمد اللہ اسی فکر پر گامزن یہ جماعت اخلاص کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا کام سر انجام دے رہی ہے. صحیح عقائد و نظریات اور معتدل طرز عمل کے ساتھ آفاق عالم میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے. بعض حضرات کے بعض جزوی اختلافات سے ہٹ کر مجموعی طور پر اس جماعت کا کام دعوت توحید، اسلامی تعلیمات اور امن و سلامتی کا پرچار ہے. ہم تبلیغی جماعت کے اس کام کو قدر کی نگاہ دیکھتے ہوئے دعا گو بھی ہیں اور مملکت سعودی عربیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے متعلق حالیہ فیصلے پر غور کیا جائے، ملکی سطح پر اس جماعت پر لگائی جانے والی پابندی کو ہٹایا جائے اور دین متین کی تبلیغ و اشاعت میں اس جماعت حقہ کا ساتھ دیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.